إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین. اللہ کا شکر ہے، حاجی حج پہ روانہ ہو رہے ہیں، بہت سارے وہاں پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ، کچھ ایک دو روز میں ہفتے میں چلے جائیں گے. حرم کی رونقیں پوری آب و تاب کے ساتھ بحال ہو چکی ہیں ماشاءاللہ. اللہ کے بندے لبیک لبیک کرتے اللہ کے گھر میں ہیں. کوئی عمرہ کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی سعی کر رہا ہے، کوئی مدینہ میں موجود ہے، ہر کوئی وہاں عبادت میں لگا ہوا ہے. اور جو نہیں گئے وہ بے قرار ہیں، بے چین ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت ہم پہ کب آئے گا. اور یہ حج ہے کیا؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادائیں ہیں جو اللہ کو پسند آ گئی. جو حج پہ چلے گئے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے. جو یہاں رہ جائیں گے وہ قربانی کریں گے. جو قربانی بھی نہیں کر سکیں گے وہ عید کریں گے، ذی الحجہ کے 10 دنوں کا احترام کریں گے، عبادت کریں گے، سنت ابراہیمی کی باتیں ہوگی. ہر مسجد میں، ہر خطیب، ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہوں گے، سیرت ابراہیمی بیان ہوگی، قربانی کی وجہ بیان ہوگی، اور بتایا جائے گا کہ قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، پوری زندگی قربان کی جاتی ہے. شروع سے لے کے آغاز تک اللہ کی بات مانی جاتی ہے، اور اس بات ماننے میں جو جو رستے میں رکاوٹ آئے اسے عبور کرنا ہوتا ہے، تب بندہ منزل پہ پہنچتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو بیان کیا جائے گا، اور اس میں بات بتائی جائے گی، انسان دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں، کردار زندہ رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں لوگ نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، ان کا کام ایک خاندان کا کام ہے. ان کے ساتھ کوئی بہت لوگ نہیں تھے، ایک خاندان تھا، 4-5 لوگ تھے. ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، میرا ابراہیم اکیلا ہی امت تھا، وہ امت واحد تھا. مگر آج عیسائیوں کو کہیں گے، وہ کہیں گے ابراہیم ہمارے. یہودیوں سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے ہمارے. اور مسلمانوں سے کہیں تو ان کے تو ہیں ہی. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور ہے. ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما. میرا ابراہیم یہودی نہیں تھا کبھی بھی، وہ بالکل عیسائی نہیں تھا، ولکن کان حنیف مسلمہ، وہ یکسو سیدھا مسلمان تھا، اسے اسلام کا اعزاز حاصل تھا، وہ عیسائی اور یہودی نہیں تھا.
ابراہیم وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں ابراہیم، وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ مسلمانوں کے ہیں۔ درود مسلمان اپنے نبی پہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود کا نام کیا ہے؟ درود ابراہیم۔ کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ نہ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آل ابراہیم کہتے ہیں ہم سب آ جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کو اعزاز حاصل ہے، یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت ابراہیم ہے، اس کے دونوں تعارف موجود ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ان کو حکم بھی یہی ہے، اللہ کے نبی کی بھی پیروی کرنی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی پیروی۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پھر ہم نے وحی کی ان کی طرف، تمہاری طرف۔ اللہ تعالیٰ نبی کو کہتے ہیں ہم نے تمہاری طرف وحی کی، کیا کرو؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کس کی پیروی کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اتباع کریں ملت ابراہیم کی۔ وہ بالکل پکا سچا سیدھا مسلمان۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ایسے قرآن میں کیا بیان ہوا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بار بار بیان ہوتا ہے، بار بار بیان ہوتا ہے، میرا ابراہیم اس طرح تھا۔ اور سورہ بقرہ سے شروع کر لیں، آخری پارے تک چلے جائیں، ابراہیم علیہ السلام آپ کو سورتوں میں ملتے رہیں گے۔ پوری سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ حج پڑھیں گے، سورہ شعراء پڑھیں گے، سورہ انعام پڑھیں گے، سورہ ہود پڑھیں گے، بقرہ پڑھیں گے، آپ کو ابراہیم علیہ السلام ہر جگہ ملیں گے۔ کیا بطور ذات ملیں گے یا بطور کردار ملیں گے؟ نبیوں کی ذات کو اللہ تعالیٰ اتنا بیان نہیں کرتا، اصل تو ان کی دعوت ہے، ان کا کردار ہے، ان کی قربانی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بطور مثال پیش کرتے ہیں دعوت کے، توحید کے، اور دعوت اور توحید کے معاملے میں جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بندو اگر تم نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے تو پھر یہ سوکھا نہیں ہے۔ جی اصل میں دعوت تو دینا چاہتا ہوں، میں کام تو کرنا چاہتا ہوں، مگر میرا سب کچھ ڈسٹرب ہو جائے گا، پھر میرے مسائل بہت بنیں گے، میری مخالفت بہت ہوگی، میرا جینا دوبر کر دیں گے لوگ۔ ان سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو کھول کے بیان کیا۔ صرف کھول کے بیان نہیں کہا، پھر آگے میں آیتیں پڑھوں گا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ تم ابراہیم کی باتیں لوگوں کو بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ جمعے پڑھانا، عید کے خطبے دینا، اس کے درس دینا، یہ خالی موسم کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم جہاں کھڑے ہو جاؤ تم ابراہیم علیہ السلام کو بیان کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کس کا ذکر کیا کتاب میں؟ ابراہیم کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو بنیادی وصف اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ قربانی دینے والے تھے، جانور کی، مینڈے کی نہیں، زندگی کی۔ جانور کی جان لینا نہیں ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ تھا، اپنی جان دینا ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی۔ اللہ کے حکم پہ بکرا ذبح کرنا کام نہیں تھا، بیٹا بھی قربان کرنا پڑے تو پرواہ نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر دعوت کا کام کیا ہے، لٹھ مار کے نہیں، بحث کر کے نہیں، کسی کو چڑھا کے ستا کے نہیں، دھوس دھاندلی کے ساتھ نہیں،
دلیل کے ساتھ، علم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، صبر کے ساتھ. ہمارے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں سختی سے، میں بھی کرتا ہوں گا، ناگواری سے، سختی سے، درست لہجوں میں، سخت لہجوں میں. ابراہیم علیہ السلام کی پوری دعوت آپ پڑھیں گے، اس میں دلیل موجود ہوگی، اور کسی جگہ بھی ان کا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں ہوگا، کسی جگہ بھی وہ غصے میں نظر نہیں آئیں گے. جہاں جائیں گے آپ کو دلیل کے ساتھ ملیں گے، اور دلیل کی وجہ وہ کہتے ہیں میرے پاس علم ہے. جو دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ علم حاصل کرے، وہ استقامت اختیار کرے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں گے، ایک بہت بڑی ادا جو ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں ملے گی کہ جہاں مسئلہ درپیش ہوتا تھا وہ دعا بہت کرتے تھے. جہاں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ملیں گی، دعوت ملے گی، عقیدہ ملے گا، زندگی ملے گا، تو قرآن مجید میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کی کیا ملیں گی؟ دعائیں. اس موقع پہ یہ دعا کی، اس موقع پہ یہ دعا کی، اور پھر دعاؤں کا یہ اثر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ انہونیاں ہو گئیں، بڑھاپے میں اولاد مل گئی. بیوی کہتی ہے کہ تو بوڑھا ہے اور میں بانجھ ہوں، میں ویسے بانجھ ہو چکی ہوں، تو بڈھا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ربی حبلی من الصالحین، اللہ کو نیک پتر ہی دے. اور اللہ تعالیٰ نے دے دیا. جو اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ عطا کرتا گیا. سبب اس کا یہ تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ابراہیم کو بڑی دفعہ ہم نے کئی باتوں میں آزمایا، ایک دفعہ نہیں، بار بار، ایک آزمائش نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کئی دفعہ اس کو آزماتے تھے، کئی باتوں میں آزماتے تھے. بِكَلِمَاتٍ، کئی باتوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنْ، جب ہم اسے آزمائش میں ڈالتے، امتحان میں ڈالتے، وہ گھبرا جاتا تھا، امتحان کو پورا کرتا تھا، مکمل کرتا تھا. میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج بھی ترقی انہی کو ملتی ہے جو امتحان میں بیٹھتے ہیں. جو بچے امتحان نہیں دیتے وہ کبھی پاس نہیں ہوتے. امتحان ہوتا بہت مشکل ہے، رات جاگنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، زبانی یاد کرنا پڑتا ہے، آنکھیں سوج جاتی ہیں، چکر آ رہے ہوتے ہیں، امتحان گاہ میں جاتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے. مگر ہمیشہ پوزیشن کون لیتے ہیں؟ امتحان سے گھبرانے والے کبھی پاس نہیں ہوتے، امتحان میں بیٹھنے والے پوزیشن لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، مگر اگر امتحان آ جائے تو ایویں رولا نہیں پا دینا چاہیے. پھر اس امتحان میں اللہ تعالیٰ بندہ اللہ سے استقامت مانگے، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، میں پکا رہوں، جان نہ چھڑائے. آزمائشیں آتی ہیں. اگر میں کہوں اس وقت یہ مہنگائی آزمائش ہے، ہوگی، مگر یہ وقت شور کا نہیں ہے، شکموں کا نہیں ہے. اس وقت بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تو نے ہمیں کیا کیا دیا، اور کروڑوں انسانوں کو تو نے وہ بھی نہیں دیا. اس وقت میں بھی شکر تلاش کریں گے تو زیادہ ملے گا، شکوے کریں گے تو جو مرضی کر لیں. کہا ہم ابراہیم کو امتحان میں ڈالتے وہ پورا کرتا، اور جو امتحان پورا کریں ان کو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما. ہم نے پھر اس کو دنیا کا امام بنا دیا، دنیا کی امامت دے دی. مسلمانوں کا امام بنایا، یہودیوں کا امام بنایا، عیسائیوں کا بنایا، مصر والوں کا، شام والوں کا، فلسطین والوں کا، عراق والوں کا، یہ 4 ملکوں میں سفر ہوئے، ان کا امام بنایا. کہ نہیں، انی جاعلک للناس، ہم نے انہیں انسانیت کی امامت دی ہے. ابراہیم کہنے لگے قال ومن ذریتی، یہ امامت میری اولاد کو بھی ملے گی. فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے ساتھ ہمارا کوئی عہد نہیں. چاہے تیرا بیٹا بھی ہوگا، وہ ظلم کرے گا، گناہ کرے گا، ہمارا اس سے کوئی وعدہ نہیں. وہ تیری اولاد ہو نہ ہو، اگر وہ نیکی پہ ہوگا ہمارا وعدہ ہے. یہ عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے. جی یہ آل فلاں ہیں، یہ آل فلاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ میرے اولاد کو بھی یہ ملے گا؟ کہا نہیں، جو نیک ہوں گے ان کو ملے گا، جو ظلم کریں گے کوئی نہیں. یہاں ناچنے والے اپنا نام سید رکھ رہے تھے،
لوگ ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، ناچتے نے، گاندے نے، فلموں چ کام کرتے ہیں، اور سید جی، سید بادشاہ تانوں سلام، یہ کوئی سید نہیں ہے۔ سید عمل سے ہوتے ہیں، سید نام سے نہیں ہوتے۔ سید کردار کا نام ہے، سید قوم کا نام نہیں ہے۔ ایک قوم نہیں ہے یہ ایک کردار ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا عبادت نہ کرے، ابراہیم علیہ السلام کا باپ بات نہیں مانتا، ابھی میں بات کروں گا، کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت کا لا ینال احد الظالمین کا میری بچوں کا کیا بنے گا؟ قال ومن ذریتی، میری ذریت کا کیا بنے گا؟ لا ینال احد الظالمین، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تو امامت کیا دے گا؟ اللہ اکبر، جعلنا البیت مثابۃ للناس امنا، پھر ہم نے وہ گھر بنایا ان سے جس میں لوگ پلٹ پلٹ کے آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، ایک حج کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں، ایک عمرہ کرتے ہیں، وہ پلٹنے کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا جگہ بنائی ہے! قرآن مجید میں لکھا ہے جس سے لوگوں کا دل بھرتا نہیں ہے۔ مثابۃ للناس و امنا، امن بھی وہاں ہے اور پلٹ کے آنے کی جگہ بھی ہم نے وہ بنایا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کیا زبردست کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا گھر ہے، سب پلٹ پلٹ کے وہاں پہ آتے ہیں، ہم نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی ہے، اس کو امن کا شہر بنا دیا۔ اب تم کیا کرو؟ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا دو۔ آج بھی جب حاجی اور پورے کرتے ہیں طواف کے چکر، عمرے والا یا جو بھی، تو مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو کے، سامنے مقام ابراہیم ہوتا ہے، اس سے آگے بیت اللہ ہوتا ہے، اپنے اور بیت اللہ کے درمیان میں مقام ابراہیم کو رکھ کے وہ 2 رکعت پڑھتا ہے، اور سورتیں بھی کیا پڑھتا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقام پہ، وہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھتا ہے، اور صورتیں کیا ہیں؟ عقیدے کی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون قل ھو اللہ احد واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ اللہ، امامت کیا ہوتی ہے؟ اور مسلمانوں، جن کو حکومتیں مل جائیں ان کو امامت نہیں ملتی، جن کو مسجدیں مل جائیں ان کو امامت ملتی۔ کیا ذمہ لگایا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کیا تاکید کی؟ ابراہیم کو بھی تاکید کی، اسماعیل کو بھی تاکید کی، تاکیداً حکم کیا ان طہرا بیتیا، کہ تم میرے گھر کو صاف کرو۔ یہاں مسجد کا خادم بننا، اس کو کمزوری سمجھا جاتا ہے یا خوبی؟ مسجد کی صفائی کرنا، اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہا کہ ہم نے ان کو امامت دے دی دنیا کی۔ اے اللہ، امامت میں کام کیا ہوگا؟ کہ ہم نے تو ان کو کہا وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین، کہ میرے گھر کو پاک کیا کریں، اس کی جھاڑو دیا کریں، اس کی صفائی کیا کریں۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، جو رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، جو عبادت کریں گے، میرے گھر کو اس کے لیے صاف ستھرا کریں۔ یہ ڈیوٹی لگ رہی 2 نبیوں کی، نبی نہیں، نبیوں کے بعد۔ آج کسی کو کہے مسجد صاف کر دیں، کہنا میں مسجد کا خادم نہیں ہوں، اسی نوکر رکھیا مسجد کی صفائی لی، اسی نہیں صفائی کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں دنیا کا امام بناتا ہوں۔ امامت کی اگلی آیت میں بتا دیا کہ اس جہاں پہ ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو مصلی بنا لو، یہ میرا امن کا گھر ہے، یہ پلٹ کے آنے والوں کی جگہ ہے۔ ہم نے تو تاکید کی ہے ابراہیم کو، وعہدنا، تاکیدن کہا ہے ابراہیم کو بھی، اسماعیل کو بھی، میرا گھر پاک کرو۔ یہاں طواف کرنے والے آئیں گے، یہاں قیام کرنے والے آئیں گے، یہاں رکوع والے، سجدے والے، اس کی پاکیزگی برقرار رکھو۔ یہ ڈیوٹی لگ رہی۔
یہ کام ہے اللہ تعالیٰ آج بھی جس کو دے دے، مسجد کی وابستگی دے دے، اس کو ابراہیم علیہ السلام مل جائے گی۔ یہاں قربانی کر دیں گے 50-50 ہزار کی، لاکھ روپے کی، مسجد سے کوئی واسطہ نہیں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، 6 بکرے ذبح کر رہے ہو، کیونکہ یہ مرضیوں کا دین ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین نہیں ہے۔ توحید میں فرق ہوگا، قربانی میں صف اول میں ہوگے۔ قربانی اچھی بات ہے، مگر قربانی سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ سمجھنا، ان کا عمل سمجھنا، ان کی سیرت سمجھنا، ان کی زندگی سمجھنا، حج سے پہلے، قربانی سے پہلے، عید سے پہلے یہ ضروری ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی تذکرہ کرنا کتاب میں ابراہیم کا۔ ان کو قرآن میں سے ابراہیم علیہ السلام پڑھ پڑھ کے سنا۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچا بہت تھا، وہ نبی تھا میرا، اور نبی سے پہلے کیا بیان کیا؟ صدیقا نبیّا، وہ سچا بہت تھا۔ یا اللہ اس امت کو سچائی عطا فرما۔ نبی بعد میں بولا، صدیق پہلے بولا۔ انہ کان صدیقا نبیّا، وہ سچا ہے، وہ نبی ہے۔ سچا الگ بولا ہے، نبی الگ بولا ہے۔ یہ نہیں کہ سچا نبی ہے، کہا وہ سچا ہے، نبی ہے۔ سچا کا الگ تعارف ہے اور نبی کا الگ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ سچا نبی ہے، سچا نبی نہیں بولا گیا، وہ سچا ہے اور نبی ہے۔ صدیق الگ ہے، نبی الگ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ان کی بات ہے؟ سبحان اللہ۔ آگے پھر ان کی دعوت شروع ہو جاتی۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ میرے بھائیو یہ نہیں کہا او تو مشرک ہے، تو جاہل ہے، ابا تینوں پتہ کچھ نہیں۔ اے ابا جی، اے والد محترم، یہ تمیز ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لما تعبدو، یہ نہیں کہا یہ نہ کریں، سوال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں سوال بنے، خود جواب کم دیتے تھے اور اگلے سے سوال اس سے پوچھتے تھے، تم بتاؤ لما تعبدو، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا یسمع، جو سنتا نہیں، ولا یبصر، دیکھتا نہیں، ولا یغنی عنک، آپ کو کچھ دے نہیں سکتا۔ مانگنے والے کی عبادت کے لیے 3 چیزیں بیان کی، وہ دیکھے، وہ سنے، وہ آپ کی حاجت پوری کر سکے، وہ آپ کو کچھ دے سکے۔ 3 دلیلیں دی۔ یہاں لوگ حاجتوں کے لیے جاتے ہیں، انہی کو پیسے دے جاتے ہیں، وہاں اس کو کہتے ہیں وہ رزق دینے والا، اوتھے آپ دے گا دے جاندے ہیں۔ کالا مالا یسمع ولا یبصر، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، یہ تمہیں کچھ دے نہیں سکتے۔ اچھا اے ابا جی، میں آپ کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، یا اللہ امت کو علم عطا فرما دے، توحید کا علم، دین کا علم، قرآن کا علم، سنت کا علم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جی کو توحید کی دعوت دی، شرک سے ان کو بیزار کیا، اور بنیاد کیا بتائی؟ انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آیا ہے، معلوم یاتک، آپ کے پاس نہیں ہے۔ دلیل کی بات ہے، لاجک کی بات ہے، سمجھانے کی بات ہے، یہ مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا۔ بیٹا اگر انجینئر ہے اور باپ نہیں، وہ اس کو بتائے گا ابا جی آپ کو یہ پتا نہیں، یہ میں نے سیکھا ہوا ہے۔ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے رستے پہ لے جاؤں گا۔ وہ جس کو رستہ آتا ہوگا وہی لے کے جائے گا۔ گجراں والے جانا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یار جسے رستہ آتا ہے نا وہ بتائے اس کو، وہ کہے گا یہاں بابو صاحب چلے جاؤ، کالا شاہ کاکو اتر جائیں گے، کاموں کی آئے گا، گجراں والا آ جائے گا۔ جس کو نہیں آئے گا وہ پتوں کی جا کے پوچھے گا میں گجراں لے جانا ہے۔ کہ میں آپ کو اس لیے دعوت دیتا ہوں، مجھے اس رستے کا پتہ، فَاتَّبِعْنِی، آپ میرے پیچھے چلے، أَهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا، میں بالکل ہموار رستے پہ آپ کو لے کے جاؤں گا۔ کیا دعوت ہے یا اللہ، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔
یا ابت لا تعبد الشیطان، یہ نہیں کہا شیطان کی بات نہ مان. ہمارے اکثر کہتے ہیں شیطان سے بچنا، شیطان کی بات نہیں ماننی. ابراہیم علیہ السلام اس سے بہت اوپر چلے گئے. اے ابا، اے والد صاحب، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ تو شروع سے اللہ کا نافرمان. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جی میں ڈرتا ہوں تو شیطان کی بات نہ مان، یہ نافرمان ہے اللہ کا، تو اس کی عبادت نہ کر. اپنے مشرک باپ کو دعوت دے رہے ہیں، یا اللہ آج کوئی اپنے باپ کو یہ سمجھائے اور باپ بیٹے کو سمجھائے، بیٹا باپ کو سمجھائے، قربانی سے پہلے گھر میں یہ درس کھولا جائے. قرآن سورہ ابراہیم پڑھی جائے، سورہ حج پڑھی جائے، سورہ مریم کو کھول کے پڑھا جائے. اللہ اکبر. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جی میں ڈرتا ہوں کہ تجھے اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے. فتکون للشیطان الرحمن ولیا، یہ نہ ہو کہ تو اللہ کی بجائے شیطان کو دوست بنا لے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تجھ پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور شیطان کا تو دوست بن جائے. ہمارے لوگ اللہ کے دوست زیادہ ہیں کہ شیطان کے دوست زیادہ ہیں؟ شادی، خوشی، غمی، کاروبار، لین دین، گفتگو، گھر بار کا مجھے ڈر لگتا ہے کہ تجھ پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور تو کہیں شیطان کا دوست نہ. اور ابے کو ہمیشہ جب علم کا کوئی کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا، کبھی کسی کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا، آپ کی صحیح بات کا جواب نہیں ہوتا، پھر وہ کی کرنا ہے؟ تسی گستاخ ہو، تسی نافرمان ہو. آپ آیتیں پڑھیں گے، آپ حدیثیں پڑھیں گے، اور وہ آپ کے آیت اور حدیث کے مقابلے میں آپ کو کیا کہے گا؟ وہ ایک گستاخ نے انہاں دی گل نہ منو جے. ہمیشہ جو آیت کی دعوت دے گا، حدیث کی دعوت دے گا، توحید کی دعوت دے گا، شرک کی گمراہیاں بیان کرے گا، اس کو معاشرے میں کیا سننا پڑے گا؟ یہ گستاخ ہیں، انہوں نے تمیز نہیں وڈیاں دی، یہ بتاں دی مخالفت کرتے ہیں، یہ وڈیاں نو مانتے نہیں، یہ کسے نو نہیں مانتے. یہ جملہ آج کا نہیں ہے، یہ جملہ 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ہے. یہ گستاخ کوئی آپ کو کہ پریشان نہیں ہونا، حکمت سے محبت سے دعوت دینی. ہمیشہ سے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، جس کے پاس دلیل ہوگی وہ محبت سے بات کرے گا، اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوگی وہ ہمیشہ کس سے بات کرے گا؟ غصے سے، دھونس سے، دھاندلی سے، آنکھیں نکال کے، گلا پھاڑ کے. جس کے پاس دلیل ہوگی وہ بڑی آرام سے بات کرے گا. یہ جب بھی کسی سے بات ہو تو یہ نوٹ کیجئے گا، آپ نے غصے میں نہیں آنا، آپ نے دلیل دینی ہے، آپ نے آیت پڑھنی ہے، آپ نے حدیث پڑھنی ہے، آپ نے اللہ کا کلام سنانا ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانا ہے، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھنی. وہ آپ کو کہے گا تو گستاخی کرتا ہے. قال اراغب انت عن آلہتی، تو بے رغبتی کرتا، گستاخی کرتا میرے معبودوں کی. جواب کوئی نہیں آیا. ابے کو کیا کہنے لگا؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو باز نہ آیا ان کاموں سے، تجھے پتہ نہیں تو کن کی باتیں کر رہا ہے، میں تجھے پتھروں کے ساتھ کیا کروں گا؟ رجم کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا. میں تجھے صحیح سلامت کو اپنی نظروں سے دور کر دوں گا. کیا کہہ رہا ابا؟ اگر تو یہ دین اس پہ چلے گا، آج بھی بڑے کہتے ہیں تو ساڈے گھروں نکل جا، یہ تیری تو ساڈے گھر نہیں چلنی، یہ جڑا تو کہنا نا ایک اللہ سارا کچھ کرتا ہے، یہ ساڈے گھر نہیں چلنا. بچیرے ہمارے پاس نوجوان آئے ایک دور میں، گھر سے نکال دیے گئے، مارے پکڑ پکڑ کے، باندھ باندھ کے مارے. آج بھی یہ مسائل موجود ہیں، ختم نہیں ہوئے. کلا ارجمنک، میں تجھے پتھر ماروں گا.
वहजुरनी मलिया, तू दूर दराज मुझसे हो जा, मुझे नजर ही ना आना। अगर तू चाहता ना सही सलामत निकल जाए तो मेरे तो कुट ना खाएं, मेरे तो हड्डियां ना तोड़ा ली। ये सारा इस आयत का मतलब है, बच जा मेरे को। तू मेरे माबूदों को बुरा कहता है, तू मुझे कहता है ये सुनते नहीं है, ये देखते नहीं, ये दे नहीं कुछ सकते, तू मेरे तो बचना कि नहीं बचना? मैं तेरी हड्डी पसली बराबर कर देगा, निकल जाए तो नजर ना आई। ये जुमले 4000 साल बाद भी जिंदा है, खत्म नहीं हुए, अभी भी ये खत्म नहीं हुए, अभी भी माशरों में ये जुमले मौजूद हैं। एक तो तानू तौहीद दा बुखार चढ़िया रहंदा हर वेले, और सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर गलत क्या है? जेड़ा जिथे लगा लगा रहन दियो, अपना मसलक छोड़ो ना, किसी का छेड़ो ना। पता नहीं ये कहां से जहालतें आ गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं किया, हर किसी को जाके समझाया और दलील के साथ समझाया, मोहब्बत के साथ समझाया। अब्बा ने ये किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? या अल्लाह तू हमें ये तौफीक अता फरमा, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तूने मोहब्बत दी थी ना, जो उनको बर्दाश्त दी थी। इन्ना इब्राहीम ला हलीमुन अव्वाहुम मुनीब, बेशक इब्राहिम बड़े बुर्दबार थे, बड़ी गिरियाजारी करने वाले थे, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। ये 3 बातें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद रखेंगे। इन्ना इब्राहिम ला हलीमुन अव्वाहुम मुनीब, हलीम थे, अव्वाह थे, मुनीब थे, बुर्दबार थे, गुस्सा नहीं करते थे, नर्म थे, गिरियाजारी करते थे, अल्लाह के सामने रोने वाले थे। मुनीब, अल्लाह की तरफ रुजू करते थे। अब्बा ने कहा मैं तुझे निकाल दूंगा, मैं तुझे संसार करूंगा। कहते हैं क़ाला सलामुन अलैक, या अल्लाह तू हमें ये अखलाक दे। वो ये कह रहा है और आगे से कह रहे क़ाला सलामुन अलैक, तुम पे सलामती हो। सास्तग़फिर लक रब्बी, मैं तेरे लिए अपने रब से क्या करूंगा? इस्तिग़फार। इन्नहु काना बी हफिया, वो शुरू से ही हमेशा से मेहरबान है मेरा रब। अब्बा मैं तेरे लिए इस्तिग़फार करूंगा। क़ाला सलामुन अलैक, तुझ पे सलाम हो। मगर बाद में हमारी शरीयत में यह मना हो गया कि किसी मुशरिक को, किसी यहूदी ईसाई को सलाम की इब्तिदा नहीं करनी। हाँ, बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं इससे मुराद ये भी हो सकती है ला नब्तगिल जाहिलूना कालू सलामा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सलाम की एक वजह यह भी हो सकती कि इन जाहिलों से ऐसा मत्था ना मारो, इनको क्या कहो? कालू सलामा, अस्सलाम वालेकुम। जो तुम अपनी बात दलील से समझाओ, अगर नहीं समझ आती तो खामखा वहां सर फंसा के ना बैठो। कालू सलामा, उनको सलाम करो और निकल जाओ। दुआ कर दी, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अल्लाह ताला का भी अपना निजाम है। क़यामत के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को देखेंगे, सही बुखारी में भी बाकी में भी, चेहरे पे स्याही होगी, स्याह चेहरा होगा, गर्दो गुबार से भरा होगा। वालिद किसका है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। स्याही भरी होगी, गर्दो गुबार होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख के कहेंगे मैंने आपको कहा नहीं था आप अल्लाह की नाफरमानी ना करें? तो अब्बा जी क्या कहेंगे? आज मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। जो दुनिया में नहीं मानते क़यामत में सब मानेंगे, जो जिंदगी में नहीं मानते मरते वक्त। तो फिरौन ने भी क्या कहा था? मैं किस पे ईमान लेके आता हूं? मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लेके आता हूं। अल्लाह ताला कहता वक्त गुजर गया, ईमान का वक्त वही है जब तुम ठीक हो। तो कहा मैंने आपसे कहा था नाफरमानी ना करें, कहा मैं आज नाफरमानी नहीं करता। फिर ये हाल देखेंगे अपने अब्बा जी का, रुसवाई उनके ऊपर है और स्याही उनके ऊपर है, गर्दो गुबार उसके ऊपर है। तो अल्लाह ताला से कहेंगे अल्लाह ताला तूने मुझसे वादा किया था मैं क़यामत के दिन तुझे रुसवा नहीं करूंगा। इससे बड़ी किसी बंदे की क्या रुसवाई हो सकती कि उसके बाप की यह जिल्लत हो? अल्लाह तेरा मेरे से वादा था ए इब्राहिम मैं क़यामत के दिन तुझे रुसवा नहीं करूंगा। किसी बंदे की इससे बड़ी रुसवाई क्या हो सकती कि उसका बाप इस हालत में हो?
تو فرمایا حدیث میں اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ میں نے کافروں کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم کیا تو اپنے پاؤں کی طرف نہیں دیکھتا؟ تو پیروں میں دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ باپ ختم ہو چکا ہوگا اور بجو ہوگا، گندگی اور غلاظت میں لت پت ہوگا، اس کی پچھلی ٹانگوں کو پکڑ کے اس میں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ شارحین اس میں کیا لکھتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا ہوگا یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس شرمندگی سے بچا لے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ پورا کر دے گا کہ کسی شرک والے کو، کسی کافر کو جنت میں نہیں لے کے جانا، اس کا فیصلہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ مقصد یہ ہے، پھر کیا کہا؟ فیصلہ ہو گیا، ما کان النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور جو لوگ ایمان لے کے آئے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے کیا کریں؟ استغفار۔ میرے بھائیوں عقیدہ بچا لیں لوگوں کا، جنازے بھی ان کو فائدہ دیں گے، استغفار بھی ان کو فائدہ دیں گے، دعائیں بھی ان کو فائدہ دیں گی، نمازیں بھی ان کو فائدہ دیں گی، قربانیاں بھی ان کو فائدہ دیں گی، حج اور صدقے بھی ان کو فائدہ دیں گے، جو ایمان کے ساتھ ہوں گے، جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى۔ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور جو ایمان لائے ان کے لیے کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ اللہ نے تو ان کو دوزخی بنا دیا۔ آگے کیا کہا؟ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ۔ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے استغفار اس لیے کی تھی کہ وعدہ کیا تھا، کہا تھا نا قال السلام علیک ساستغفر لک، کہا اسی لیے کی تھی کہ وعدہ کیا تھا۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اللہ اکبر۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے توبہ کے لیے اس لیے دعا کی تھی کہ اس نے وعدہ کیا تھا، جب ان پہ واضح ہو گیا انہ عدو للہ، وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، اس سے برات کا اعلان کر دیا۔ پھر یہ نہیں کہا میرا باپ ہے، پھر اپنے رشتے تبرأ منہ، برات کا اعلان کیا، ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ پھر بات وہی آئی، وہاں کیا پڑھا تھا بھی ہم نے؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یہاں کیا آ گیا؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ابراہیم بڑا ہی نرم دل ہے، بڑا ہی بردگبار ہے، بڑا ہی فرما بردار، رونے والا ہے۔ کیا خوبیاں بیان ہو رہی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ بیان، یہ ابا جی سے بات ہوگی، سارا سلسلہ چل گیا۔ آگے چلتے ہیں، اب قوم کو دیکھا، قوم عجیب قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تربیت خود کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے خود ابراہیم کو ساری یہ چیزیں دکھا دی، مخلوقات دکھا دی، کس لیے؟ اس کا یقین بن جائے۔ پھر قوم دیکھی، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے۔ وہ تو 4000 پہلے پوجتے تھے، آج اخبار چھپتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ستاروں کا حال معلوم کیجیے۔ لوگ اپنے ستارے معلوم کرتے ہیں، ستاروں کے اوپر سفر کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ایمان والے، آپ نے فرمایا جو نجومی کے پاس گیا، کاہن کے پاس گیا، پھر اس کی بات کی تصدیق کر دی، اس کی بات کو مان لیا، 40 دن اس کی نماز نہیں ہے۔ وہ جس کو کخ پتا نہیں، انہوں ہاتھ دکھا رہے ہیں، میری ہاتھوں کی لکیریں تو بتا دیں، میں خوش قسمت ہوں بد قسمت ہوں، میری شادی کتنی، او ظالمو خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا جڑا تینوں بنگلے لے کے دینا ہے۔ وہ طوطا خود بیچارہ چوری سے ترستا پھرتا ہے، جو تمہاری قسمت بتاتا ہے، طوطے سے فال نکالنے، بیڑا غرق ہوا عقیدوں کا۔ کوئی ہتھیلیاں کسی کو دے رہا ہے، کوئی ذائچے بنا رہا ہے، کوئی ستارے معلوم کر رہا ہے۔ آج بھی کہتے ہیں میرا ستارہ آج کل دراصل کیا ہے؟ گردش میں ہے۔ میرا ستارہ گردش میں، میرا ستارہ ابھی میرے حق میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ملکوت السماوات والارض، ہم نے کائنات ساری دکھا دی۔
لیکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین والا ہو جائے، اسے پتہ لگ جائے کہ دنیا ہے کیا۔ آج بھی ستاروں کو مانتے مسلمان، میں کافروں کی بات نہیں کرتا، آج بھی پوچھیں گے یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، سو کالڈ ایلیٹ کلاس، آپ کا سٹار کیا ہے؟ میرا سٹار تو یہ ہے۔ اصل میں ہم اپریل میں پیدا ہوئے نا، ہماری طبیعت میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم دسمبر میں پیدا ہوئے نا، ہم سفر زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہم جولائی والے نا، ہم کاروبار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ابھی تک یہ باتیں معاشرے میں موجود ہیں۔ وہ اتنی محنت کرو اللہ کی قسم، ان لکیروں، یہ لکیریں مٹ جائیں اور کام ٹھیک ہو جائے۔ یہ ہاتھ کی لکیریں کام کرنے کے لیے بنائی ہیں، یہ بنیادی طور پہ جوڑ ہیں بندے کے، یہ قسمتوں کے لیے نہیں ہے۔ قسمت اللہ نے اپنے لوح پہ لکھی ہے، محفوظ ہے، وہ ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں پڑی۔ آپ کو لکیریں دیکھنی آتی؟ ہاں میں تھوڑا سا تو جانتا ہوں۔ اچھا دایاں ہاتھ دکھاؤں کہ بایاں دکھاؤں پہلے؟ وہ سارے اٹکل پچو، کوئی شیطان ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا، یہ شیطان چوری کر کر کے باتیں لے آتے ہیں، کچھ ان کے پلے ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہے، جب گمان ان کے اوپر کرتے ہیں تو پھر نتیجے بھی انہی کے ساتھ نکلتے ہیں۔ جی میں نے سفر کرنا تھا، اصل میں نے ذائچہ بنوایا، تو ابھی انہوں نے کہا تم اگلے مہینے جانا، اس مہینے میں نے کاروبار کیا۔ یہ استخارہ شروع ہوا ہے قوم کا، کاروبار میں نے کرنا ہے، بیٹی کا رشتہ میں نے کرنا ہے، نوکری میں نے کرنی ہے، اور میرا استخارہ کس نے کرنا ہے؟ اخبار میں چھپ رہا ہوتا ہے 3000 روپیہ دے میں استخارہ کر دیتا ہوں۔ بھائی کام میرا، استخارہ تو کرے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور استخارے کی دعا کرنی ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ مگر اتنا مشکل دین بنا دیا، خود استخارہ نہیں کریں گے۔ ہمارے وہاں جی ایک اماں جی، وہ استخارہ کرتی، ان کو خواب آتے ہیں۔ کچھ خواب نہیں آتے، کچھ خواب نہیں آتے، اللہ واسطے دین کو سمجھے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ دلیل کے زور پہ دعوت دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ جب رات چھا گئی، ستاروں کو دیکھا، قال هذا ربی، یہ چمکتے کتنے خوبصورت ہیں، میرے رب ہیں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو سارے جہان دکھائے تھے تاکہ اس کا یقین ٹھیک ہو، خود تربیت کی۔ قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جب وہ غروب ہو گئے، جب وہ ڈوب گئے، کہا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ فلما رأى بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین۔ پھر چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغا، چمکتا تھا، قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، کہا پھر یہ کس طرح ہدایت دے گا؟ اس سے رب لما یہدنی، یہ مجھے کس طرح ہدایت دے گا؟ یہ تو خود کچھ نہیں، اس کے پر یہ گمراہوں کو ہدایت پہ کس طرح لے کے آئے گا؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ امریکہ بڑا ہے، ملک بڑے ہیں، ڈرنا چاہیے، یہ کبریائی بھی دنیا میں ایک جعلی کام ہے۔ کہا پھر جب سورج کو دیکھا، کہا یہ بڑا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، اس کے رب ہونے کی وجہ کیا؟ یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، وہ بڑا بھی ڈوب گیا۔ کیا فرمایا؟ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ اے قوم کے سارے کام تھے، ساری قوم کو خطاب کر کے کہا انی بریء مما تشرکون، میں اس شرک سے بری ہوں جو تم کرتے ہو، میں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ میں کون ہوں؟ یہ بکری کو اور چھترے کو اور گائے کو لٹا کے کہیں گے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ زندگی میں کہنا ہے کہ صرف بکرے پہ پڑھنا ہے؟ اے اللہ میں سب سے چہرہ پھیر دیتا ہوں، اے اللہ میں سب سے بالکل الگ ہو جاتا ہوں، میں سب سے چہرہ پھیر کے کس کی طرف چہرہ کرتا ہوں؟ جو زمین و آسمان کا قائم کرنے والا ہے۔ یکسو مسلمان ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں۔ حکمران آ گیا،
सिर्फ ये नहीं, अब्बे को दावत, कौम को दावत, दावत हमेशा दलील के साथ दी है। सोटा मार के दावत नहीं दी, फतवा लगा के दावत नहीं दी, गुस्सा करके दावत नहीं दी, इल्म और दलील के साथ दावत दी। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क, क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो इब्राहिम से उसके रब के बारे में झगड़ रहा था? झगड़ा किसकी बुनियाद पे हो रहा था? अल्लाह की बुनियाद पे। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क, हमने तो उसको बादशाहत दी थी, हमने तो उसको सल्तनत दी थी, हमने उसको बादशाह बनाया था। क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो इब्राहिम से झगड़ा करता था? उसके रब की बाबत हमने उसको मुल्क दिया था, हुक्मरान था। इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? मेरा रब है जो जिंदगी बख्शता है, मौत देता है। वो कहने लगा क़ाल अना उह्यी व उमीत, मैं भी जिंदगी देता हूं, मौत देता हूं। उससे लड़े नहीं है, अगली बात कर दी। क्या कहा? क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहित अल्लज़ी कफ़र, का मेरा रब तो वो है जो मशरिक से सूरज को लेके आता है, मगरिब में ग़ुरूब करता है। अब वो क्या कहता? फ़बुहित अल्लज़ी कफ़र, काफिर तो बिल्कुल मबहूत ही हो गया, बिल्कुल पागल ही हो गया, उसका मुंह बंद कर दिया। फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, तो इसको मगरिब से लाना, मेरा रब मशरिक से लेके आता है, तुम मगरिब से कर, कुछ नहीं कर सका। उसको दलील दी है, जिंदगी भर दावत दलील के साथ दी है, इल्म के साथ दी है। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा पढ़ना, उनकी दावत पढ़ना, उनकी कुर्बानियों को पढ़ना, उनकी इस्तकामत को पढ़ना, ये सीरत इब्राहीमी का पैगाम है, ये हज का पैगाम है, ये कुर्बानी का पैगाम है, ये जिलहज्जा के महीने का पैगाम है, ये अशरा जिलहज्जा का पैगाम है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा वमा अलैना इल्लल बलाग। एक तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने इस शदीद मौसम में हमें बारिशें अता की, चोलिस्तान में भी बारिश हुई, मुल्क के तूलो अर्ज़ में बारिश हुई, अल्लाह ताला ने मुसलमानों की दुआएं सुनी। और एक आदमी ने लिखा था, मुझे इतना अच्छा लगा, कहने लगा अल्लाह तू जून के इन महीनों को इतना ठंडा कर सकता है, ये तेरी कुदरत है। अल्लाह क़यामत की सख्ती को भी हमारे लिए ऐसे ठंडा कर दे। तो झुलसती धूप को, बरसती आग को दिसंबर की रातें बना सकता, बनाई कि नहीं? ना पंखा चाहिए था, ना कुछ चाहिए था, ना एसी चाहिए था, ठंड लगती थी ये 3 दिन पहले। या अल्लाह तेरी शान है, तो जून को दिसंबर बना दे। अल्लाह हमारी क़यामत को भी ऐसे ही आसान कर दे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, आज अल्लाह ताला ने इतना मुसलमानों को ईमान दिया कि दुआ करे तो सुन लेता है। अल्लाह ताला से हम आइंदा भी रहमत की बारिश की दुआ करते हैं। अगला जुमा में अशरा शुरू हो चुका होगा, तो अगले जुमे में अशरे की बात बताएंगे ज़िलहज्जा की, मगर एक दिन जो होगा उसको इबादत से गुजारना है। तीसरी बात इस खुतबे में कह के बात पूरी करूं, अफगानिस्तान के भाइयों के लिए दुआ करें, मुसलमानों के लिए, उनके हुक्मरानों के लिए। बड़ी शदीद आजमाइश में है, 10 महीने हो गए उनकी हुकूमत को, 11 महीने होने लगे अब तो। दुनिया की पाबंदियां, मगर वो अल्लाह के बंदे अपनी इस्तकामत के साथ खड़े हैं और उन्होंने कोई कंप्रोमाइज दुनिया से नहीं किया। तो ये पाकिस्तान बॉर्डर के करीब पक्तिका का सूबा है, वहां जल्जला आया है, तो बड़ी शदीद तबाही हुई है। 1500 के करीब लोगों की शहादतें हैं, अमवात हैं, 2500 के करीब जख्मी हैं। तो जो कच्चे घर थे, लोग सो रहे थे, सारे उसमें दब गए। बड़ी मखदूश हालात हैं। तो अल्लाह ताला उनके हालात को बेहतर कर दे, मुसलमान उनके लिए कोई मदद करें। वो कहते हैं हमने दुनिया से सवाल नहीं करता, मगर मैं सोचता हूँ दुनिया में इससे कम कोई आफत आई होती तो दुनिया में हलचल होती। इनको इसलिए सजा दी जा रही है कि मुसलमान हैं। उनके जख्मियों के लिए पाकिस्तान को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, इन्होंने एम्बुलेंसेस बॉर्डर पे पहुंचाई हैं, उनके लिए रास्ता खोला है, सामान के लिए उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे, अफवाज इस वक्त साथ है, मगर इनकी एक लिमिट्स है। UN कहाँ है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले किधर हैं? अमेरिका अफगानिस्तान की तबाही का तो जिम्मेदार है। आज इनके इस काम में वो बोल नहीं सकता, उनकी मदद नहीं चाहिए, मगर वो लोग जो कहते हैं ये इंसानियत के ठेकेदार हैं, वो जरूर सोचें ये इंसानियत के दुश्मन हैं, ये इंसानियत के दोस्त नहीं है। अल्लाहुम्मा इस्सिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इस्सिल जिहाद अल मुजाहिदीन।